بھائی رائزنگ پاکستان ویسے تو آپ سب کا شو ہے، لیکن خاص طور پہ اس شو کے جو اونرز ہیں نا، اس کے مالک جو ہیں وہ ہیں ہمارے پیارے پیارے بچے، اور بچوں سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی بات ہونا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج رائزنگ پاکستان میں اس وقت جو ہماری مہمان ہیں ان کا نام ہے کلثوم زیب، اور یہ ایک لٹریچر سے تعلق رکھنے والی ہماری مہمان ہیں جن کے کریڈٹ پہ 60 کتابیں ہیں، 60 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں پشتو اردو میں۔ اکیڈمی آف رائٹرز کے بورڈ آف گورنرز کی یہ ممبر ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کی بہت ہی دلچسپ کتاب شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جہاں جہاں پشتو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پشتو زبان میں بچے جو کھیل کھیلتے ہیں، وہ جو اس کے گیت بن جاتے ہیں، وہ جو اس کی شاعری ہے جو سینہ بسینہ نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے، جس کے شاعر کا نام بھی شاید لوگوں کو معلوم نہیں، ان کو انہوں نے مرتب کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ یہ تو ان کا خاص اب کا کام ہے، لیکن جو 60 کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کا ذکر، اس میں سے 45 کتابیں کلثوم زیب صاحبہ نے بچوں کے لیے لکھی ہیں اردو پشتو میں۔ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ کلثوم صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آداب، السلام علیکم۔ گڈ مارننگ، کیسے مزاج، کیسی ہیں؟ یقین کریں آج مجھے واقعی میں کسی ٹی وی پہ جا کے خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ہاں میں آپ کی فین ہوں نا، اس لیے۔ آپ میری فین ہیں؟ ہاں بالکل۔ اب آپ یہ کہیں گے میں بچپن سے آپ کو دیکھ نہیں، ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا نہیں، میرے لیے آنر کی بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ادب کی دنیا میں آپ نے لٹریچر کو دیا ہے، پشتو میں بھی اور اردو میں بھی۔ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو آپ کی کتاب ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، یہ آئیڈیا پہلے تو بتائیں کہ بڑا زبردست ہے کہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کے رائمز کو، ان شاعری کو مرتب کیا جائے، بڑا زبردست۔ اصل میں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرائمری اسکول ٹیچر رہی ہوں 30 سال تک، اور یہ میں اپنی خوشی سے بنی تھی کہ جب میں شروع کر رہی تھی ملازمت، اس وقت یہ حال نہیں تھا جو اب ہے کہ کہیں کسی کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی۔ ہمارے ٹائم میں یہ تھا کہ ایک اپلیکیشن میں نے لکھا 87 میں، اور وہ جا کے منظور ہوا۔ اس ٹائم میں نے میٹرک کیا تھا، اور پھر پوچھا گیا کس اسکول میں جانا ہے، پرائمری، مڈل، ہائی، یہ بھی بتا دو۔ میں نے کہا پرائمری، اس لیے کہ بچے مجھے اچھے لگتے تھے۔ تب پھر میں گئی ہوں پرائمری، اور وہیں سے جو اپنے اندر کا بچہ ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے یہی تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل کھیل میں سارا کچھ۔ اور یقین کریں جب آپ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، تب آپ کو آگے بڑھنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو 30 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اسی دوران جو تھا ایز اے ماسٹر ٹرینر اسکولوں میں جا کے مختلف اسکولوں کا وزٹ کر کے، اور یہ وہ تقریباً جتنے بھی اسکولوں میں جو کام کرنے والے NGOs تھے، GIZ، PRP وغیرہ، سب کے ساتھ کام کیا، DCT کے ساتھ کام کیا، یعنی آپ کتابیں لکھی، نصاب بنایا، جی سارا کچھ بنائے، کتابیں لکھی۔ آپ نے اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دیا، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں ہم دونوں ساتھ ساتھ۔ اپنے بچوں میں بھی اسی بچے کو ڈھونڈا، اسی بچے سے پیار کیا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ اسی طرح کی کسی چیز میں خود کو ضم کر لیتے ہیں پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کتاب، اگر آپ کا کیمرہ دکھا دے، یہ جو آپ اس کو اسی طرح رکھیے، ہم اس کا کلوز اپ بناتے ہیں۔ اس کی جو تخلیق کا خیال آیا تو اسی ٹائم بچے جب کھیل رہے ہوتے تھے مختلف اسکولوں میں، وہ گا رہے ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بھی بہت سارے گیت گائے، تو وہ سب کچھ میری عادت ہے، میں ریکارڈ لکھتی رہتی ہوں، چاہے وہ میں کسی مقصد کے لیے نہیں، اپنے اندر کا بچہ جو ہے اس کو خوش کرنے کے۔ اچھا 30 سال کا یہ ریکارڈ تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ ہمارے ایک رائٹر گزرے ہیں پشتو اکیڈمی پشاور، ڈاکٹر محمد نواز طاہر صاحب اس کا نام تھا، اور پہلی تخلیق ان کی آئی تھی اس حوالے سے دماشمانو سوتنا او سندرے۔ اس کتاب کا نام ہے دماشمانو سندری او قصے، یعنی بچوں کے اس میں کچھ کہانیاں ہیں اور کچھ وہ گیت ہیں جو بچوں نے گائے۔ اچھا اب جو ہیں ہمارے، ویسے سنائیں بھی، میں چاہوں گا کہ میں سناؤں گی۔ اس سے پہلے یہ سندرے ہے کیا؟ سندرے ہے کیا؟ اصل میں جو ہماری پنجابی فوکلور ہے، بلوچی فوکلور ہے، سندھی فوکلور ہے، پشتو فوکلور ہے، ان تمام جو زبانیں ہیں یہ ساری، اس میں بچوں کی کہ یہ گیت ہیں
ہر جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تقریباً شینا زبان کی وہ جو ہمارے دوستوں سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے, ہم ملتے رہتے ہیں مختلف میلوں میں, تو میں نے ان سے بھی ایک ایک دو دو اکٹھا کیا کہ ہر زبان کی اس میں شمولیت ہو. تو یعنی اس میں وہ ہے ایسے گیت بھی ہیں, سندھی بھی ہے, شینا بھی ہے جس کو میں پڑھنا نہیں جانتی, اس میں بلوچی کے بھی ہیں, براہوی کے بھی ہیں اور پشتو کے بھی ہیں. اس میں اردو کے وہ گیت بھی ہیں جو مختلف شاعروں نے لکھے اور چھوٹے چھوٹے وہ 3-3 4-4 لائن وہ بچے کھیل کھیل میں گاتے ہیں, تو وہ بھی ہے. اردو کا بھی کچھ ہمیں سنائیے, ایک آدھ کو اردو کا سنائیے, پشتو بھی سنائیے مفہوم کے ساتھ. تو یہ جو تھا محمد نواز طاہر صاحب نے آج سے 70 سال پہلے لکھا تھا. اچھا. 60 سال پہلے وہ ایک کتاب آئی تھی ان کی, تو وہ اس کے بعد سے پھر نہیں آئی. تو پھر یہ ذخیرہ جمع تھا, میں نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں, ساری چیزیں کر لی اس کو بھی. 60 تو کر لی ہیں, 59 کر لی ہیں, 60 بھی کر لیتے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ ہم جب بچپن میں, یہ ہماری اپنی بھی کہانی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ابھی بھی بچے کرتے ہیں دیہاتوں میں. اچھا. ہا غدی اخان راغلو ڈکے ڈکے پخیلکتو تیان رالو او دخار حلکان وائی چیز منخزی پختنی دی یو گز گزی پینسی دی یو چنگ پی ستاری دی. اس کا ہے کہ وہ دیکھو اونٹ آ رہے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں اونٹوں کے. اچھا, پھر یہ لڑکے کہتے ہیں کہ جو ہماری شادیاں ہوں گی اور ہماری بیویاں ہوں گی تو ان کے جو ہیں ان کے پانچے بھی اسی طرح پھولوں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے اور اس پہ ستارے بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو دیکھیں یہ جو ایک پائنچوں کا اور اونٹ کے پاؤں کو اپنے بیوی کے پائنچوں سے وہ بھی بھرے بھرے, یہ بھی بھرے بھرے, تو کتنا اچھوتا سا خیال ہے. یہ بچے ہی کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ مجھے بتائیں کہ ان کی اس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے ان گیتوں کی؟ کوئی نہیں, کوئی ہسٹری کوئی بھی نہیں. نہ تو ان کا کوئی شاعر ہے, نہ تو ان گیتوں کو کسی نے سوچا. بچے جو بھی گائے وہ خود ہی بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ سینہ بسینہ, مطلب جو میری ماں نے اپنے بچپن میں کیا وہ مجھ تک پہنچا, میں نے کیا میرے بچوں تک پہنچا, ان کے ذریعے ان کے بچوں تک پہنچے گا. تو دیکھیں نا, پشتو بھی بڑی پرانی زبان, بالکل ہزاروں سال پرانی زبان. ایگزیکٹلی. اسی طرح پنجابی یا سندھی یا جو بھی ساری زبانیں ہی اسی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کلثوم زیب صاحبہ کہ یہ اوریجنیٹ جہاں سے ہوا ہوگا ایک مصرع, وہ بنتے بنتے اوریجنل اس فارم میں شاید نہ ہو, وہ بنتے بنتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کے کھیل کھیل میں ہی بنتی چلی گئی پوری نظم. بالکل بالکل. مطلب اس ٹائم جو چیزیں تھی اس میں شامل تھی. بعد میں جس طرح وقت بدلتا ہے, جدیدیت آتی ہے, وہ جدید چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں. کیا ہمیں اسپینش میں یا لیٹن امریکن کلچر میں یا ہر زبان میں ایسے ہی, ہر ملک میں ہے اس طرح ہے. تو ایک بات ہے کہ ایک دن میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی, تو میں نے چائنا کی خاتون کو ایک نہر میں کپڑے دھوتے دیکھا. اب جس انداز سے وہ کپڑے دھو رہی تھی, بڑے سے پتھر پہ رکھ کے اور اس کو کوٹ رہی ہے, یہی سیم ہمارے گاؤں میں ہم نے بچپن میں کیا, اور ہم نے عورتوں نے اسی طرح کپڑے دھوئے جس طرح سے وہ کر رہی تھی. تو دیکھیں جس طرح خاتون چاہے وہ کہیں کی بھی ہو, معاشرتی لحاظ سے خواتین کے سارے کام ایک جیسے ہیں, اسی طرح بالکل بچوں کے بھی ہیں. آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ آپ کا گاؤں کہاں ہے؟ کہاں پلی بڑھی؟ میرے جو گاؤں کا نام ہے وہ سوابی منیری بالا ہے, اور سوابی وہیں پہ میری پیدائش ہے. تو 7ویں میں جب میں نے پہلی غزل لکھی پشتو کی, اور 9ویں میں جب تھی تو افسانہ لکھا, اور وہی جو کا تو اسی طرح میں نے شائع بھی کروایا جس طرح سے لکھا تھا, اس میں کوئی کانٹ چانٹ کچھ نہیں. تو وہ ایک, تو میں سوچتی ہوں ہمیشہ کہ جو ماحول ہوتا ہے گھر کا وہ بچوں پہ ضرور اثر کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا محسوس کیا, اور شاید میں نے اس ادب کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یا دوست بنانے کے لیے اس کو چوز کیا. یہ ایک چیز ہے, اور یہ پہلی بار میں بتا رہی ہوں آپ کو. وجہ یہ ہوئی کہ جس طرح سیاسی گھرانے ہوتے ہیں تو وہاں ہر کوئی
جلدی میں ہوتا ہے، وہاں پہ بچوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. مجھے پالا جو ہماری منہ بولی ماں تھی، گھر میں کام کرنے والی، اس نے پالا، اس نے سکھایا، پھوپھی نے یہ سکھایا کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح چباتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں. یہاں تک کہ چائے کا گھونٹ جب آپ پیو تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے منہ کے اندر کیا گیا ہے، آواز اس کی نہ آئے، یہاں تک اس نے بتایا. تو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، یہ آداب سارے دیگر خواتین نے سکھائے. ماں کو کچھ پتہ نہیں تھا، بچہ پیدا کیا اور گھر میں، اور یہ شاید ہماری جو معاشرتی زندگی ہے سیم ٹو سیم اس میں ہے کہ ماؤں کو پتہ نہیں چلتا، پھوپھی پالتی ہے، خالہ پالتی ہے، گھر کا بڑا جو ہے وہ کیئر کرتا ہے. لیکن شاید دیکھیں کلثوم، یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ماں کو نہیں معلوم تو پھوپھی ہے، خالہ ہے. بہت زیادہ ہے. لیکن جو ہمارا پشتون معاشرہ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے شادی کی تو وہ الگ رہنے لگا. نہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور خوبصورتی بھی وہی ہے. اسی خاندان کے اندر میں پلی بڑھی، شادی ہوئی تب بھی اسی طرح کا ماحول تھا. اب الگ ہے کیونکہ بچے بڑے ہونے لگے، شہر میں تعلیم اچھی. آپ کے بچوں میں سے کسی کو یہ شوق ہوا لکھنے لکھانے کا؟ یا میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ انگلینڈ ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے گیا، وہیں شادی کی، وہیں رہتا ہے، بچے ہیں. بچہ جو اس کا بیٹا ہے پہلا، ایرن نام ہے اس کا، وہ پشتو بھی بولتا ہے اور 5 زبانیں اس کو آتی ہیں. اچھا واہ. تو وہ مجھے دیکھ کے اب اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اسکول جاتا ہے، وہاں لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے، کھیلتا نہیں. گھر آتا ہے تو کتابوں کا دوست ہے، اور مجھے کہتا ہے میں آپ کو بیٹ کروں گا، آپ نے کتنی سی کتابیں لکھی؟ میں کہتی ہوں 60. کہتا ہے میں 100 پورے کروں گا. تو یہ ایک چیز ہے. میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ PhD کے لیے گئی ہے لندن، تو کینسر پہ اس کا کام ہے. تو وہ بہت اچھی شاعر ہے. اچھا. اور بہت اچھی نثر نگار ہے، پشتو میں بھی کرتی ہے، اردو میں بھی کرتی ہے. جی. تو جو میرا منجلا بیٹا ہے، خیام اس کا نام ہے، لیکن تینوں بچے پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا. پڑھتے ہیں اسٹوڈیو سے، یہ ایک چیز ہے. کلثوم، آپ نے جو بھی اس نشست کے آغاز میں بات کی تھی بڑی خوبصورت، کہ جو اپنے اندر جو انسان کے بچہ ہوتا ہے نا، جی جی، اس کے ساتھ وقت بتانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل کے بچے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بے وجہ کی فیم کے دوڑ میں جو ہے ماں باپ بچے کو خود آگے کر دیتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ میں بچیوں کو بھی دیکھتی ہوں، لڑکوں کو بھی دیکھتی ہوں جو اپنی عمر سے بہت آگے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. ان کی معصومیت کو زخمی نہ کریں. وہ معصوم کہاں رہے؟ 10 سال کا بچہ اتنا آگے گیا ہے. اب ہمارے علاقے میں ایک 15-16 سال کے بچے کی شاعری کی کتاب شروع ہوئی ہے، چھپ گئی ہے. دوسری کتاب ابھی چھپی ہے، اس کی عمر 16 سال ہے. تو اس دن میں نے سوشل میڈیا پہ نیچے کمنٹ کیا کہ اس عمر میں جب ہم تھے ہمیں اپنے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا. اس لڑکے کی 2 کتابیں کس طرح آئی؟ تو یہ ایک معاشرتی داداگیر، دہشت گردی ہے. جب ہم بچوں کو یوں فیم کی خاطر آگے کر رہے ہیں، کیا ہوگا اگر بچے کے لاکھوں فالوورز ہیں؟ اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا وجود، اس کا اپنا احساس تو مر رہا ہے نا. اس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ ہماری رائٹرز جو ہیں کم از کم میں خود آج آپ کے اس ٹی وی کی وساطت سے ان تمام لوگوں کو جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور مطلب غیر ضروری ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ کریں. ان کو مشاعروں میں بلانا، ہماری طرف ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں. ان کو مشاعرے میں بلانا، ان کو ایک عزت دینا سٹیج پہ. بے شک آپ ان کو تقریری مقابلوں میں اس میں ڈالیں، وہ اسکول تک ہو، یوں گیدرنگ میں نہ ہو. چونکہ ادیبوں کا ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی غزل سنا رہا ہے. نا کہ پیسہ کمانا ہے، وہ آپ والی بات، فالوورز ہوں، پھر اتنے فالوورز ہو جائیں گے، پھر وہ ریل اتنی وائرل ہو جائے گی. ٹک ٹاک نے بیڑا غرق کیا تمام بچوں کا. سوشل میڈیا اگر ایک لحاظ سے ہم دیکھیں، اس نے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک گاؤں بنا دیا. لیکن وہاں پہ ہماری جو جوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جو ہے زندگی تباہ کر دی ہے. اچھا، آخر میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ 60 کتابیں لکھی، 60. جی. اس وقت آپ اکیڈمی آف رائٹرز کی بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں. یہ جو 60 کتابیں ہیں، یہ کیا ہوتا چلا گیا؟ مطلب 60
منہ سے کہنا آسان ہے, 60 کتابیں لکھنا آسان. یہ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا یا کوئی پلاننگ تھی, یا اگر میں آپ سے پوچھنا کہ آپ کی اگلی 10 کتابوں کی کوئی پلاننگ ہے, 70 بھی کرنی ہے کیا؟ مجھے کچھ نہیں اندازہ. تو صرف میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا کوئی نہیں خیال ہوتا کہ میں بیٹھوں اور بیٹھ کے میں کام کروں. مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے, یہ ایک چیز ہے. اور اکثر میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اس طرح کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی میں ایک چیز لکھ رہی ہوں, چاہے وہ افسانہ ہے, چاہے وہ نظم ہے, غزل ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اگر کسی نے مجھے ادھر سے آواز دی, کوئی ٹک کی آواز میں نے سنی, تو وہ میرا دھیان سارا ٹوٹ جاتا ہے. اس ماحول سے میں نکل آتی ہوں اور پھر وہ چیز سالوں میں کبھی پوری نہیں ہوئی. یہ ایک چیز میرے ساتھ ہے. تو شاید آمد کا وہ سلسلہ ہے, وہ ہو رہا ہوتا ہے. خاموشی ہو, میں کبھی کبھار میں اکثر مہدی حسن کی غزلیں یا اس کی فلمی موسیقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, نور جہان کی, وہ میں سنتی رہتی ہوں, میں لکھتی رہتی ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہیں شور ہو رہا ہے. میں نے پشتو کی لکھی اور وہ وہی میں سن کے میرے کبھی کانوں میں ہوتا ہے, اور یہی چیزیں میں کرتی رہتی ہوں. مہدی حسن خان صاحب کی غزل لگی ہو, میڈم نور جہاں کے گانے لگے ہوں, تو آپ کو وہ شور نہیں لگتا, اس میں آپ لکھتی جاتی ہیں؟ اس میں لکھتی رہتی ہوں. لیکن ویسے اگر دروازہ بھی کھٹک جائے تو وہ شور مجھے بہت برا لگتا ہے. کسی نے آواز دی, کسی نے بلایا. اور پھر یہ ہے کہ 4 ناول میرے ہو گئے ہیں. ایک تو آج اس کا سیشن تھا, زسوزم کے نام سے تھا, می سوزم, اور ڈاکٹر حمیر اشفاق کا ناول تھا, ترجمہ کیا ہے میں نے اس کا رابعہ خزداری کے اوپر. دوسرا میں نے محمد عاصم بٹ کا کیا ہے, وہ وہاں سے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بھی شائع ہو رہا ہے. تو اس کا ناتمام کا نمگڑے کے نام سے کیا ہے, پشتو میں ترجمہ. 2 میرے اپنے ناول ہیں, چاند گل کے نام سے پہلا ناول میں نے لکھا, اور ابھی ہمارے پشتو ادب میں پہلا تاریخی ناول کسی خاتون کا, وہ میں نے کیا ہے, 5 کردارونا, 5 کردار اس نام سے. اور وہ تاریخی ہے, بابر بادشاہ کا جو زمانہ گزرا, اس میں ایک خاتون تھی, ماں بیگم, پشتون تھی. تو وہ اور اس کی ارد گرد جتنی بھی خواتین تھی 5, ہاں ان کے اوپر ہے. اور ایک ہے بڑی بی, مور بی بی, جو کہانی سناتی ہے. تو یہ ایک تکنیک نیا میں نے یوز کیا ہے اس میں, جی. تو وہ راوی ہے. اور باقی 3 جو کردار ہیں وہ پشتون, جو معتبر ہیں ہماری پشتون خواتین بہت زیادہ. کوئی مجھے کہتی ہے تو میں کہتی ہوں ہاں مجھے قلم سے لکھنا بھی آتا ہے, لیکن میں پستول سے فائر بھی کر سکتی ہوں. تو یہ ہمارے پشتونوں کی خون میں شامل ہے کہ کوئی خاتون ہے وہ کسی مرد سے قوت میں اور مقابلے میں کم نہیں ہے. بے شک تربیت ایسی ہوتی ہے ہماری. واہ واہ, جی. اور کچھ تحقیقی کام ہے میرا, سوری, جو اکیڈمی ادبیات کے پروجیکٹ میں لیتے, ایک ناول پہ 1912 سے 2023 تک کا ناول کا جو ہسٹری ہے پشتو ناول کی, وہ میں نے کی, وہ شائع ہو رہی ہے. پھر میں نے پشتون خواتین لکھا رہی ہوں کہ منتخب افسانے پہ 75 سال کی, وہ ترجمہ کیا. ایک اور خاتون پہ لکھا. 70 پہ جانا ہے آپ نے, ابھی کتابوں کا سلسلہ جاری ہے, وہ ہو رہا ہے. اور ایک جو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, پختنیم الغلری کے نام سے میں نے ایک تحقیق کی ہے, تنقید بھی ہے اس میں. وہ 300 سالوں کے احاطہ ہے اس کا. جتنی بھی پشتون خواتین پاکستانی گزری ہیں اور ہیں, ابھی موجود ہیں, جدید, کلاسیکل اور 20ویں 21ویں صدی کی ساری, تو وہ اس میں ہیں, موجود ہیں اس کتاب میں. تمام جنہوں نے شاعری کی, جنہوں نے افسانہ لکھا, جنہوں نے تحقیق کی, وہ پوری ایک ہسٹری وہ موجود ہے اس میں. اس میں فیس بک کی شاعرات بھی ہیں جو میدان پہ نہیں ہیں اور فیس بک پہ ہیں, جو مرد حضرات اپنی اندر کی عورت کو تسکین دینے کے لیے فیس بک پہ پیج بناتے ہیں اور اپنی شاعری اس پہ خاتون کے نام سے ڈالتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس میں ہے. واہ 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 واہ, یہ بہت اچھا بھائی. بہت لطف آیا کلثوم زیب صاحبہ آپ سے مل کر, آپ کے کام کے بارے میں جان کر. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. میں نے آپ کو بہت دیکھا, بہت سنا, لیکن فیس ٹو فیس یقین کریں یہ بھی ایک لمحہ ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. عنایت آپ کی, بہت شکریہ. آپ کو کلثوم زیب صاحبہ کی باتیں کیسی لگی, آج کا پورا شو کیسا لگا؟ مینا طارق بھی تھیں اور ظاہر ہے کہ شو کے دوسرے سیگمنٹس بھی تھے. ضرور ہمیں بتائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی, اور ہمارا جو انسٹاگرام کا پیج ہے رائزنگ پاکستان کے نام سے,
اس پہ بھی آپ کا فیڈ بیک اس کا ہمیں انتظار رہے گا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.